بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آپ نے دریا پر مارا تو دریا کے اندر راستہ بن گئے۔ اسی کا ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ سمجھایا بہت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے تھے۔ آپ سمجھے؟ سمجھایا بہت آپ نے، لیکن وہ سمجھا نہیں، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ سمجھا نہیں ہو، اور زیادہ بڑھ گیا ہو اس کا معاملہ۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ بنی اسرائیل میں بہت بڑا گروپ تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا خاندان تھا۔ تو جن جن لوگوں نے فرعون کو نہیں مانا تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا اور زیادتی کی۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اب آپ یہاں مت رہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو فرعون چل پڑا کہ کون کون گیا ہے، میں سب کو گرفتار کر لوں گا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، فرعون کا بھی لشکر تھا اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، جب دونوں قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے، اب ہمارا کیا ہوگا، کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا، آگے کہیں جا نہیں سکتے، اور پیچھے کون؟ فرعون اور اس کا لشکر، اس کے حواری۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ گھبراؤ مت۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو، یعنی عصے کو دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، 12 راستے بنے۔ اچھا، 12 راستے بننے کا ریزن کیا؟ 12 خاندان تھے ان کے، اس لیے کل بتایا تھا کہ 12 خاندان جو تھے ان کے لیے چشمے بھی 12 جاری ہوئے تھے، کل بتایا تھا آپ کو، اور یہاں پر ان کے لیے سڑکیں بھی 12، راستے بھی 12۔ اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ جتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے سب لوگ چلے سڑک کے اندر اور سب پار ہو گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، وہ بھی چل پڑا کہ میں بھی پار ہو جاؤں گا۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں۔ جیسے ہی اندر گیا فرعون اور اس کے حواری، تو پھر کیا ہوا؟
اب وہ رستہ نہیں رہا، سڑکیں نہیں رہیں، وہ کیا ہو گیا؟ وہ دریا ہی دریا، اور فرعون اور اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدرکون۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، یعنی فرعون کا گروہ اور موسیٰ علیہ السلام کا گروہ، موسیٰ والوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا، کیونکہ ان کے پیچھے کون تھا؟ فرعون تھا۔ تو موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا ہے، یہ تو ہمارے پیچھے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی نہیں، ہرگز نہیں، تجھے پکڑے گا نہیں وہ۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ وہ آ لے گا نہیں، ہمیں پکڑ نہیں لے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے فلقا، یعنی جبھی دریا پھٹ گیا، فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّرْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، دریا پھٹا تو بڑا پہاڑ، یعنی دریا کے اندر سڑکیں بن گئی، دریا کے اندر راستے بن گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ دونوں پہاڑ ہے اور پانی اندر نہیں آئے گا، جانے کا راستہ بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، کس کو؟ پیچھے والوں کو۔ پیچھے کون تھا؟ فرعون کے لشکر کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پیچھے والوں کو قریب لایا اللہ تعالیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، جو پیچھے والے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اس واقعہ میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ کن میں؟ گروہ میں، دونوں گروہ میں اکثر مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ تعداد زیادہ فرعونیوں کی تھی نا، اس کے حواریوں کی تھی، اس لیے۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا، اور فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے حواریوں سے آزادی بھی عطا فرمائی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عصے کے اندر کیسی کیسی خاصیتیں رکھی تھیں۔ یہ سارے واقعات اور بھی آئیں گے اس میں، کہ کس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے، اور آپ دریا میں گئے تو وہاں پہ بیچ میں کیا آیا تھا جس کی وجہ سے فرعون بھی نہ رک پایا، فرعون بھی پیچھے ہو گیا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔